زندگی میں ایک مرتبہ کبھی اپنے آپ کے لیے ووٹ دے کر دیکھو. تم نے برسوں ان تمام کو ووٹ دیا, کیا حاصل ہوا تم کو بتاؤ. اعظم خان جیل میں ہے, بکری چوری کے کیس میں کیس بک ہو جاتا ہے, اور اتر پردیش کی جیلوں میں 27% مسلمان, یہ گورنمنٹ آف انڈیا کا ڈیٹا ہے, انڈر ٹرائل ہے. اتر پردیش میں 5 سال اور 15 سال کے درمیان میں جو بچے اسکول کو نہیں جاتے 60% مسلمان ہیں. اتر پردیش میں اگر گریجویٹ سب سے کم نکلتے ہیں تو مسلمانوں کے 2%. بتاؤ پھر کب اٹھو گے آپ, کب اٹھو گے آپ بتاؤ. تمہارا خون چوسا جا رہا ہے, تمہارے ترقی کے راہوں کو ختم کر دیا گیا, تم اور نیچے نہیں جا سکتے. اب تم سمندر کی تہہ پر آ چکے, اب یہاں سے اٹھنا ہے, آپ کو اٹھنا ہے, اور ایسے اٹھو گے انشاءاللہ تعالی جیسا اللہ کے حکم پر جو سورج نکلتا ہے. یہ بادل چھٹائیے, تم میری بات کو یاد رکھو, انشاءاللہ تعالی سورج نکلے گا, سورج کی کرنیں چمکائیں گی آپ کو, اور جب دھوپ آئے گی تو دنیا سمجھے گی کہ ہاں, جس کو ہم نے 60 سال جھوٹ اور دھوکہ دے کر دبا کر رکھا, آج وہ باشعور ہو چکا ہے, آج وہ اپنے حق کو پہچان چکا ہے, آج وہ اٹھ چکا ہے. یاد رکھو, اگر آج آپ نہیں اٹھیں گے تو نقصان کس کا ہوگا؟ نقصان سماجوادی کا نہیں ہوگا, نقصان بی جے پی کا نہیں ہوگا, نقصان کانگریس کا بھی نہیں ہوگا, نقصان ہمارا ہوگا. میں نوجوانوں سے, ان کے بڑوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ نے اپنی جوانی کو لٹا دیا ان تمام لوگوں کے لیے, خدا کے لیے ان بچوں کی جوانی کو مت لٹنے دیجیے. میں اپنی ماں اور بہنوں سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ آپ نے راتوں میں کبھی تم نے چین کی نیند نہیں سو سکی. ہماری ماں رات میں کروٹ لیتی تھی کہ میرا بچہ ابھی تک گھر کو نہیں آیا, میرے بچے کا اسکول کے فیس کا انتظام کیسے کریں گے, میرے شوہر کی نوکری کا کیا ہوگا. اگر کہیں سے پٹاخے کی آواز آ گئی تو ماں کا کلیجہ ہل جاتا ہے کہ کہیں میرے بچے کو گولی تو نہیں لگ گئی, کہیں میرے بچے کو گولی تو نہیں لگ گئی. میرے بھائی, یہ کب تک اس غیر یقینی کیفیت میں ہم زندگی گزاریں گے؟ جمہوریت ہے, سمویدھان ہے, اور سمویدھان بھارت کا آئین آپ کو اجازت دیتا ہے کہ اپنے ووٹ سے اپنی قیادت کو بناؤ, مجھے مت بناؤ. میں آج ہوں, کل اس دنیا سے چلا جاؤں گا, میں بھی زمین کی غذا کبھی بن جاؤں گا, مگر آپ کے لیے آیا ہوں اور آپ کے لیے آتا رہوں گا.